أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ترجمہ: اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کوشش کرنے کے قابل عمر کو پہنچ گیا تو ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ کہ تیری کیا رائے ہے۔ بیٹے نے کہا، اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ ان قریب آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کو فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، یعنی اسماعیل علیہ السلام بیٹا عطا فرمایا۔ جب وہ اس عمر کو پہنچے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ضروریات میں ان کے ساتھ کام کرنے کے قابل ہو گئے تو ان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تو دیکھ لے کہ تیری کیا رائے ہے۔ اس فرزند ارجمند نے خوش نصیب صاحبزادے نے عرض کی کہ اے میرے باپ، آپ وہی کریں جس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے، اگر اللہ نے چاہا تو عن قریب آپ مجھے ذبح کرنے پر صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان۔ تو جب ان دونوں نے ہمارے حکم پر گردن جھکا دی اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیتے ہیں۔ تفسیر تعلیم القرآن۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزند نے حکم الہی کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کا ارادہ فرمایا تو ان کے فرزند نے عرض کی کہ اے والد محترم، اگر آپ نے مجھے ذبح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پہلے مجھے رسیوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھ لیں اور اپنی چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں اور مجھے ذبح کرنے کے لیے پیشانی کے بل لٹائیں
اور اگر آپ مناسب سمجھیں تو میری قمیص میری والدہ کو میری ماں کو دے دیں تاکہ انہیں تسلی ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کتنے اچھے مددگار ثابت ہو رہے ہو۔ اس کے بعد بیٹے کو اچھی طرح باندھ دیا، پھر اپنی چھری کو تیز کیا اور اپنے فرزند کو منہ کے بل لٹا کر ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی، پھر ان کے حلق پر چھری چلا دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں چھری کو پلٹ دیا۔ اس وقت انہیں ایک ندا کی گئی، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا اور اپنے فرزند کو ذبح کے لیے بے دریغ پیش کر کے فرما برداری کمال کو پہنچا دی۔ بس اب اتنا کافی ہے، یہ ذبیحہ تمہارے بیٹے کی طرف سے فدیہ ہے، اسے ذبح کرو۔ مزید فرمایا کہ ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ بدلہ دیتے ہیں۔ اس آیت کا معنی یہ ہے، تفسیر تعلیم القرآن، اس آیت کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے اس اطاعت میں نیکی کرنے والے تھے، تو جس طرح ہم نے ان دونوں نیک ہستیوں کو جزا دی، اسی طرح ہم ہر نیکی کرنے والے کو جزا دیں گے۔ إن هذا لهو البلاء المبين۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی۔ تفسیر تعلیم القرآن، ارشاد فرمایا بے شک یہ ضرور کھلی آزمائش تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان، مال اور وطن کی قربانیاں تو پہلے ہی پیش فرما دی تھیں، اور اب حکم خداوندی سے اپنے اس بیٹے کو بھی قربانی کے لیے پیش کر دیا جسے اپنی آخری عمر میں بہت دعاؤں کے بعد پایا، جو گھر کا اجالا اور آنکھوں کا نور تھا، اور یہ سب سے سخت آزمائش تھی۔ صدق اللہ العظیم۔